صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، پھر ایک مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے عورتوں کے مخصوص مسائل، حیض کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہی مسائل ہمارے چل رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں کچھ مسائل ہمارے سامنے آئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 5 مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ کہ عادت کے خلاف 10 دن کے اندر خون زیادہ آیا تو کیا اس کو حیض کا خون شمار کریں گے یا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کا ایک کچھ ایام، کچھ دن مقرر ہیں کہ 3 دن ہو یا 5 دن ہو، 7 دن ہو، 6 دن ہو، 4 دن ہو، ہر عورت کا ہر عورت کی ایک عادت مقرر رہتی ہے، متعین رہتی ہے، اور خون جو ہے اسی عادت کے موافق نکلتا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی عادت ہے 3 دن کی، 4 دن کی، 5 دن کی، 6 دن کی، 7 دن کی، تو عادت کے موافق آتے آتے 1 مہینہ ایسا ہوا کہ عادت جو ہے عورت کی 4 دن، 5 دن، 6 دن کی جو عادت ہے اس عادت سے زیادہ آ گیا۔ یعنی کہ ایک عورت کی عادت ہے 5 دن، اس کو خون آ رہا ہے 8 دن، 9 دن، 10 دن، 6 دن، 7 دن، اس طرح عادت کے خلاف 1 دن بھی زیادہ آ گیا، 2 دن زیادہ آ گیا، 3 دن آ گیا، 4 دن آ گیا، 5 دن آ گیا، اور یہ جو زیادہ آ رہا ہے 10 دن کے اندر آ رہا ہے، 10 دن سے اوپر نہیں۔ اور ایک بنیادی مسئلہ خواتین سے گزارش ہے کہ خواتین جو ہے بنیادی مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں بات گزر چکی تھی کہ حیض کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے۔ کم سے کم جو حیض کا خون نکلتا ہے وہ 3 دن نکلتا ہے، اس سے کم میں خون نہیں نکلتا حیض کا۔ اور اسی طریقے سے حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، 10 دن سے زیادہ کسی عورت کو حیض کا خون نہیں آتا۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی مسئلے کے اوپر ہمیں جو ہے دوسرے مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ اگر یہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہے تو پھر دوسرے مسئلے جس میں ہم جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے خواتین سے، عورتوں سے گزارش ہے کہ خواتین جو ہیں اس مسئلے کو، بنیادی مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ حیض جو ہے کم سے کم جو آتا ہے 3 دن، 3 دن سے کم میں اس کو حیض کا خون نہیں کہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے، 10 دن سے زیادہ کسی کو آ رہا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں۔ تو یہ بنیادی مسئلہ۔ تو اب یہاں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کا وقت متعین ہے، کسی عورت کی عادت متعین ہے کہ ایک عورت کو 3 دن، 4 دن، 5 دن ہر مہینہ حیض آتا ہے، ماہواری کا خون آتا ہے۔ تو کسی مہینے میں آتے آتے کیا ہو گیا کہ 5 دن عادت بنی ہوئی ہے، لیکن ایک مہینے میں جو ہے 6 دن آ گیا، 7 دن آ گیا، 8 دن آ گیا، 9 دن، 10 دن تک آ گیا، 10 دن سے اوپر نہیں گیا، صرف 10 دن کے اندر رہا، تو عادت کے خلاف 10 دن کے اندر جو خون آ رہا ہے اس کو حیض کا خون سمجھیں گے، حیض کے خون میں ہی اس کا شمار کیا جائے گا 10 دن کے اندر ہو۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے عادت کے خلاف کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آ گیا تو کیا 10 دن سے جو زیادہ خون آ رہا ہے عادت کے خلاف اس کو حیض میں شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کے تعلق سے جو ہے جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی ایک عورت کی عادت متعین ہے 4 دن کی، 5 دن کی، 6 دن کی. اب اس عورت کو ہر مہینہ اسی عادت کے موافق خون نکلتا ہے، لیکن ایک مہینہ ایسا ہو گیا کہ 6 دن نکلنا تھا، 5 دن نکلنا تھا، زیادہ نکل رہا ہے، 7 دن نکل گیا، 8 دن نکل گیا، 9 دن، 10 دن، 11 دن، 12 دن، 10 دن پار ہو گئے. تب اس کا حکم کیا ہے؟ کب تک جو ہے حیض کا خون شمار کریں گے اور اس کے بعد استحاضہ کا خون کون سا ہے؟ تو یہاں جو ہے اس مسئلے میں جواب یہ دیا جائے گا کہ ہر مہینہ جو عادت کے موافق خون جو آ رہا تھا اس کے خلاف اس مہینے میں جو خون آیا ہے، تو جو خلاف جو خون آ رہا ہے عادت کے خلاف، تو اس کو جو ہے 10 دن سے اوپر جو ہے تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کو استحاضہ کا خون کہا جائے گا، وہ اب حیض کا خون نہیں. عادت کے خلاف جتنے دن بھی 10 دن سے اوپر اگر ہو رہا ہو، اب اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک عورت کی عادت بنی ہوئی تھی 5 دن کی، 5 دن ہر مہینہ ماہواری کا خون آتا تھا، لیکن ایک مہینہ ایسا ہوا عادت کے خلاف 11 دن آ گیا، 12 دن آ گیا، تو اس میں سے صرف شروع کے 5 دن حیض کا خون شمار ہوگا، حیض کے ماہواری کا خون شمار کیا جائے گا. اس کے بعد 6 دن سے 12ویں دن تک، 13ویں دن تک اور جتنے دن بھی آ رہا ہے وہ تمام خون استحاضہ والا خون ہوگا، اور ان درمیان میں یعنی 6 دن سے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان تمام نمازوں کو دہرانا ضروری ہے، ان تمام نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، اگر کسی عورت کی کوئی عادت متعین نہیں ہے، ایک عورت ایسی ہے جس کی عادت متعین ہی نہیں، کبھی جو ہے 3 دن آتا ہے، کبھی 4 دن آتا ہے، کبھی 5 دن آتا ہے، کبھی 6 دن، کبھی 8 دن، کبھی 9 دن، کبھی 10 دن، کبھی 7 دن، اس طرح جو ہے اس کی عادت ہی نہیں بنی اب تک. کچھ عورتیں ایسی رہتی ہیں کہ جن کی عادت جو ہے نہیں بنی رہتی. اگر اس عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اس عورت کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا وہ عادت کے موافق ہے، یعنی کہ اس مہینے میں چونکہ اس کی عادت نہیں بنی ہے، کوئی عادت جو ہے اس کی متعین نہیں، کسی مہینے میں جو ہے 3 دن بھی آتا ہے، کسی مہینے میں 9 دن 10 دن تک چلا جاتا ہے، کسی مہینے میں 7 دن، کسی مہینے میں 5 دن، کسی مہینے میں 6، کسی مہینے میں 8، اس طرح جو ہے خون آتا ہے. تو عادت کسی کی نہیں بنی ہوئی ہے، ایسی عورت کو کبھی کبھی جو ہے 10 دن سے زیادہ ہو گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا ہے وہ عادت کے موافق سمجھا جائے گا. مثال کے اعتبار سے یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ جو ہے ایک عورت کو جس کی عادت متعین نہیں ہے، تو ایسی عورت کو 12 دن خون آیا، اسی عورت کو جو ہے پچھلے مہینے میں 5 دن خون آیا ماہواری کا. تب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی عورت جس کی کوئی عادت متعین نہیں ہے، ایسی عورت کو 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو اس عورت کے بارے میں پچھلے مہینے کا اعتبار کیا جائے گا کہ پچھلے مہینے میں کتنے دن ماہواری کا خون آیا، حیض کا خون آیا. مثال کے اعتبار سے 5 دن آیا ہے تو 5 دن عادت کے موافق سمجھیں گے. اس کے علاوہ 6 دن سے 12، 13، 14، 15 دن جتنے دن خون آیا ہے وہ استحاضہ والا خون سمجھیں گے، بیماری والا خون سمجھیں گے، اور اس میں جو نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں خواتین کی ان نمازوں کی قضا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 4، اگر کسی لڑکی کو ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی
اب جو ہے بالغ ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ ماہواری کا خون آ رہا ہے، تو پہلی مرتبہ میں ہی 10 دن سے زیادہ آ گیا، اب تک جو ہے خون ہی نہیں آیا، لڑکی چھوٹی بچی تھی تو بالغ ہو گئی، پہلی مرتبہ ہی جو ہے حیض کا خون نکل رہا ہے، تو پہلی مرتبہ ہی لڑکی کو جو ہے 10 دن سے زیادہ تعداد جا رہی ہے، 11 دن 12 دن 13 دن 15 دن اس طرح جو ہے تعداد ہو رہی ہے پہلی ہی مرتبہ میں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ شروع کے 10 دن تو حیض کے خون میں شمار کیا جائے گا، اور باقی جو 10 سے اوپر جو بڑھ رہے ہیں دن تو ان کو جو ہے استحاضہ والا خون سمجھا جائے گا۔ یہ کس کے لیے؟ اس لڑکی کے لیے جو پہلی مرتبہ ماہواری کا خون دیکھ رہی ہے، پہلی مرتبہ اس کو حیض کا خون نکل رہا ہے اور پہلی مرتبہ میں ہی 10 دن سے اوپر جا رہا ہے، خون نکلنے کی جو تعداد ہے 10 دن سے زیادہ کو پہنچ رہی ہے، تو ایسی لڑکی کے لیے حیض کا خون صرف 10 دن شمار کیا جائے گا شروع کے، اور اس کے بعد 11ویں دن سے جتنے دن میں خون آئے وہ استحاضہ والا خون یعنی بیماری والا خون اس کو سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں روزہ اور نماز کا حکم کیا ہے؟ ہر عورت جو ہے جو بالغ ہو چکی ہے ہر مہینہ 10 دن سے لے کر 3 دن سے لے کر کم سے کم زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ناپاک رہتی ہے، ان دنوں میں جو ہے ماہواری کا خون آتا ہے، تو اس درمیان میں جو نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہیں، یا رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا اور اس میں جو ہے روزے جو چھوٹ رہے ہیں، تو ان نماز اور روزے کا حکم کیا؟ تو اس کے بارے میں شریعت یہی بتا رہی ہے کہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں، نفاس کے بارے میں بھی گزشتہ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ نفاس کس کو کہتے ہیں؟ وہ حالت کو اور اس خون کو نفاس کہا جاتا ہے جو بچے کی ڈیلیوری کے بعد عورت کے رحم سے نکلے، اس کو جو ہے استحاضہ نفاس والا خون کہا جائے گا۔ تو یا عورت جو ہے حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو، اس کے درمیان میں جو نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہیں وہ بالکل معاف ہو جائیں گی نمازیں، اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں، جو نمازیں چھوٹ رہی ہیں ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے، اور یہ پوری زندگی کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں سوچنا کہ بھئی مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے عورتوں کے لیے نماز بالکل معاف ہے اور نمازوں کی قضا بھی نہیں، پوری زندگی کے لیے نہیں، بلکہ صرف حالت حیض اور حالت نفاس میں، ان دنوں میں نماز جو ہے معاف ہو جاتی ہے، اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن روزے جو چھوٹ رہے ہیں وہ ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ رمضان کے روزے جو ہمارے چھوٹتے ہیں، رمضان میں بھی عورت جو ہے عام طور سے 1 مہینے کے روزے ہیں 30 دن کے، 30 دن میں عورت کسی بھی حال میں عورت کو ماہواری کا خون آتا ہے، کسی کو نہیں بھی آتا وہ الگ بات ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں یہ بھی مسئلہ آ چکا تھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ عورت کو پاکی کے ایام جو ہیں 40 دن بھی ہوتے ہیں، 50 دن بھی ہوتے ہیں، 60 دن بھی ہوتے ہیں، 2 مہینے بھی مکمل نکل جاتے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن عام عورتوں کا جو مزاج ہے وہ ہر مہینہ اس کو جو ہے ماہواری کا خون نکلتا ہے، تو اس درمیان میں رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، کم سے کم 3 دن سے لے کر زیادہ سے زیادہ 10 دن حالت حیض ہے، تو ان میں جو روزے جو چھوٹ رہے ہیں ان روزوں کی قضا ضروری ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ضروری ہے۔ یہ جو ہے آج کے 5 مسائل ہیں۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے، گزشتہ ویڈیو میں بتانا تھا لیکن بات ذہن میں نہیں رہی، عورت کو عام طور سے حیض کی ابتدا کب سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا کہاں تک؟ تو اس پہ جو ہے اپنے اپنے ماحول کا اعتبار رہتا ہے اور اپنے اپنے جو ہے موسم کا اعتبار رہتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ موسم کے اعتبار سے کوئی لڑکی جو ہے جلدی بلوغت تک پہنچ جاتی ہے، اور کوئی لڑکی جو ہے موسم کے اعتبار سے جلدی
بلوغت تک نہیں پہنچتی بلکہ کچھ دیر لگ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کوئی لڑکی جو ہے اپنا گھر کا ماحول یا پھر جو ہے اپنے دوست احباب اور اسکول میں جا رہی ہے تو اسکول کا ماحول، تو اس ماحول کو دیکھ کر بھی، اس ماحول کا بھی بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے. اگر ماحول دیندار رہا، بے پردگی کا ماحول نہیں رہا، گناہوں کا ماحول نہیں رہا، تو ہمارے بچے عام جو ہے ہمارے جو ملک کی حالت ہے، اور ہمارے ملک میں بھی کچھ صوبے وہ ہیں جہاں جو ہے موسم معتدل رہتا ہے، نہ تو زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ تو زیادہ گرمی، معتدل رہتا ہے. تو ایسے جگہوں پر جو رہتے ہیں ان کا ماحول اچھا ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہے ماحول، تو ایسے جگہوں پر زیادہ سے زیادہ لڑکی جو ہے 12-13 سال میں بالغ ہو جاتی ہے. 13 سال بھی کوئی لڑکی جاتی ہے، عام طور سے جو ہے 12 سال میں لڑکیاں جو ہے بالغ ہوتی ہیں. نہیں، اگر کوئی گرم علاقے میں رہتے ہیں جہاں گرمی بہت ہی زیادہ رہتی ہے، کچھ ملک ایسے ہیں جیسے کہ عرب کے بعض ممالک ہیں کہ جو جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہ موسم اگر گرم موسم ہے، وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بچی جو ہے، لڑکی جو ہے جلد بلوغت تک پہنچتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے بچے جہاں رہتے ہیں ماحول اچھا نہیں ہے، گناہوں کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، اور گناہوں سے جو ہے ماحول لت پتا ہے، تو اگر ایسے ماحول میں اگر ہماری بچے رہیں تو ماحول کے اعتبار سے بھی بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. تو کتابوں کے اندر یہی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ لڑکی 9 سال کی عمر سے لے کر لڑکی کو حیض نکلنا شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ 55 سال کی عمر تک، یعنی 50 پر 5 سال کی عمر تک. اگر کسی کو زیادہ آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام خواتین کا ایک نظام، ایک جو ہے عام خواتین کا ایک مزاج رہتا ہے کہ 9 سال سے لے کر 55 سال کی عمر تک عورت کو حیض آتا ہے. تو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا تعلق جو ہے اسی چیز سے ہے کہ عرب کا علاقہ جو ہے گرم علاقہ تھا، اور گرم علاقے میں لڑکیاں جلدی بلوغت تک پہنچتی ہیں، شادی کے قابل بن جاتی ہیں، تو اس لیے ان کی شادیاں جلدی کرا دی جاتی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی اسی سے جو ہے تعلق رکھتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی 9 سال کی عمر میں آپ کو رخصت کیا گیا. 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، 6 سال کی عمر میں آپ بلوغت تک نہیں پہنچی تھیں، اور شادی کے لیے آپ جو ہے قابل نہیں بنی تھیں، تو 3 سال جو ہے مکمل اپنے باپ کے گھر میں رہیں. اس میں سے جو ہے مکہ المکرمہ میں 2 سال 7 مہینے، 2 سال 3 مہینے، اور مدینہ المنورہ میں 7 مہینے یا 8 مہینے، 2 قول ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے اپنے باپ کے گھر میں رہی شادی ہونے کے بعد. اس کے بعد جب آپ قابل بنی، بلوغت تک پہنچی، تو اس کے بعد آپ کو رخصت کیا گیا. تو حیض کی ابتدا جو ہے 9 سال کی عمر سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا جو ہے عام طور سے 55 سال کی عمر ہے. تو اس کے درمیان عورت کو حیض نکلتا رہتا ہے، اور یہ حیض جو ہے عورت کے لیے عیب بھی نہیں، عورت کے لیے عیب بھی نہیں ہے، قدرت کا فیصلہ ہے. اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے، فطرت میں عورت کے رکھ دیا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس میں جو ہے عورت سے نفرت کرنا یہ اچھی چیز نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ عورت کو جب حیض نکلتا تھا، اور یہودیوں کا ایک مزاج تھا کہ عورت جو ہے جب ناپاک ہو جاتی تھی، ماہواری کا خون آتا تھا، تو عورتوں کو بالکل الگ کر دیتے تھے. یہ کھوٹڑی بناتے تھے جنگل میں، اور جب بھی عورت ناپاک ہوتی تو عورت کو لے کے جا کے اس کوٹری میں رکھ دیتے، اور وہیں جو ہے اس کے لیے کھانا بھیج دیتے، اور اس کا برتن الگ، اور کھانے کا برتن، پینے کا برتن، سونے کا بستر، اس کے کپڑے سب جو ہے الگ کر دیتے تھے. اس سے جو ہے عورت کی ایک نفرت دل میں بیٹھ جاتی تھی، ذہنوں میں ایک بھاری پن ہوتا تھا عورت کو لے کر. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا.
اور اسلام نے درمیانہ ایک راستہ نکالا. اور عیسائیوں کی ایک عادت کیا تھی کہ بھئی عیسائی جو ہے اتنا زیادہ غلو کرتے تھے کہ عورت اگر ناپاک ہو جائے، ماہواری کا خون آ جائے، تب بھی وہ لوگ عورتوں سے جو ہے ملتے تھے، عورت سے صحبت کرتے تھے، ہم بستری وغیرہ کرتے تھے. لیکن قرآن شریف کیا کہتا ہے کہ جب عورت ناپاک ہو جائے تو ناپاکی کے حالت میں اس کے قریب مت جاؤ. قرآن کے اندر صاف بتا دیا گیا. تو یہ جو ہے شریعت آئی، اسلام آیا، تو اسلام نے نہ تو افراط کو ترجیح دی نہ تو تفرید کو ترجیح دی، بلکہ درمیانہ ایک راستہ نکالا کہ عورت اگر ناپاک ہو جائے تو ان کو گھر میں رکھنا ہی ہے. جیسے پاکی کے ایام میں عورت کے ساتھ ہم برتاؤ کرتے ہیں ویسا ہی برتاؤ کریں گے، اس کے ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے اور اس کے ساتھ سب کچھ ہوگا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ناپاکی کے حالت میں عورت سے ہم بستری نہ کرو. یہ جو ہے گندگی ہے. اگر عورت سے ہم بستری کریں گے تو آج کل جو ہے سائنسی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورت ناپاک ہو تو اس حالت میں اگر کوئی مرد جو ہے عورت سے قریب قربت اختیار کرتا ہے، صحبت کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو عورت کے جسم سے، عورت کے رحم سے، پیٹ سے جو خون نکل رہا ہے اس کے اندر کچھ جراثیم ہوتے ہیں، وہ جراثیم مرد کے اندر آ جاتے ہیں. مرد جو ہے کمزور ہو جاتا ہے اور ایسی بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، اس کا کوئی علاج ہی نہیں رہتا. تو شریعت نے ہماری شریعت نے درمیانہ ایک راستہ نکالا ہے. نہ تو افراط کو ترجیح دی، نہ تو تفرید کو ترجیح دی، نہ تو ہماری شریعت کے اندر غلو ہے. تو یہ تمام چیزوں سے امت کو بچاتے ہوئے درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ بھئی عورت کے فطرت کے اندر وہ چیز ہے کہ عورت جو ہے ہر مہینہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو ہر مہینہ جو ہے آپ جو ہے اپنے گھر سے مت نکالو. عورت کو گھر سے نکالنا اچھی بھی بات نہیں ہے. عورت کو اپنے گھر میں رکھو، صرف جو ہے ناپاکی کی حالت میں عورت کے قریب مت جاؤ، یعنی ہم بستری نہ کرو. ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا سب جائز. اور یہاں تک جو ہے مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اور کسی مرد کو عورت ناپاک ہو گئی، ناپاکی کے حالت میں اگر کسی مرد کے اندر جو ہے ہم بستری کا جو ہے شوق پیدا ہو گیا اور مرد جو ہے ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو مرد کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ بھئی ناپاکی کے حالت میں شرمگاہ کو چھوڑ کر عورت کے باقی بدن سے آدمی جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے. عورت کی شرمگاہ کو چھوڑ کر باقی بدن سے مرد جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر مرد قریب ہو گیا تو مرد ہر آدمی کے پیچھے جو ہے نفس پڑا ہوا ہے، شیطان پڑا ہوا ہے، تو نفس اور شیطان کیا کرے گا، اس کو جو ہے اس حرام کام کے طرف آدمی کو ڈھکیل دے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ عورت ناپاک اگر ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے قربت اختیار نہ کرے، ہم بستری کا بالکل جو ہے ارادہ نہ کرے، اور عورت کے جو ہے شرمگاہ کے علاوہ باقی بدن سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے. اس لیے کہ اگر یہ کریں گے ہم تو نفس جو ہے ہمیں جو ہے اس کام کی طرف بھی ابھار دے گا اور قربت کے لیے بھی ہم کو جو ہے ابھار دے گا. تو ان چیزوں سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں ان مسائل کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں یا پھر جو ہے فون سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اور ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں، جتنا ہو سکے دوسروں سے شیئر کرتے رہیں تاکہ جتنا آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اتنا فائدہ دوسروں کا بھی ہو. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.